والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی عدل و اعتدال پر تربیت کرتا ہے، انہیں حقوق و فرائض سکھاتا ہے اور انہیں ظلم سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ظلم چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نظریے سے کیا جائے، اور کرنے والے کوئی بھی ہوں، اسلام کی نظر کے اندر ایسے لوگ محترم نہیں ہیں، اور نہ ہی اسلام ایسے لوگوں کی تائید کرتا ہے، بلکہ اسلام تو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عدل کرو، انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا، اس کے علاوہ فارس کا جو معاشرہ تھا یا رومن کا جو معاشرہ تھا، وہاں پر ہر اعتبار سے ناتواں پر ظلم کیے جاتے تھے۔ طاقتور کے ہاتھ کے اندر سارا نظام زندگی تھا، طاقتور جس پہ چاہتا ظلم کرتا، اس سے اپنا حق وصول کرتا، اس سے زیادہ وصول کرتا، کوئی اسے پوچھنے والا اور روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن دین اسلام نے جب لوگوں کی تربیت کی، جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، لوگوں کے اندر اتباع و اطاعت کا جذبہ پیدا کیا، تو پھر معاشرے کے اندر توازن پیدا ہوا، معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوئی، معاشرے کے اندر امن و سکون آیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری اپنی خوبیوں کے ساتھ پیغمبر امن کا لقب رکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور امن پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو بنیاد بنانے والے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، شخصی مقاصد کے لیے، گروہی مقاصد کے لیے
مسلکی اور فرقہ بندی کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی لے کر، آپ کا اسم گرامی لے کر فساد فی الارض کریں، لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں کا قتل ناحق کریں، تو یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اہلیان پاکستان کے لیے اس سے بڑی بدنامی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنے مال سے زیادہ عزیز ہے، اپنی اولاد بیوی بچوں سے بڑھ کے عزیز ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے تب تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات کو اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، ساری انسانیت سے بڑھ کے اپنے لیے عزیز اور محبوب نہیں بنا لیتا، تب تک وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و نافوس، اس کا دفاع کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے، لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی اس کے لیے بندے کے پاس ہر ایک کا اپنا دائرہ اختیار ہے۔ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلنا اور ایک اسلامی ریاست کے اندر، چلے نیم اسلامی ریاست کہہ لیں، جس کی قرارداد مقاصد کو دیکھیں، اس کے آئین کی پہلی بنیادی دفعات کو دیکھیں، تو وہ قرآن و سنت کے سپریم لا ہونے کی گارنٹی دیتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر، جس ریاست کے اندر ہم رہ رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے اندر اسلامی قوانین موجود ہیں یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قوانین موجود ہیں، پاکستان کی مقننہ، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی منفذہ اور ارباب اختیار، تمام قوانین کو، چاہے وہ دیوانی قوانین ہوں یا فوجداری ضابطہ جات ہوں، ان کو عمل پیرا کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظالم لوگ، طاقتور لوگ، مافیا، بڑے بڑے صاحب اقتدار اور اہل ثروت اپنی تنابیں دبائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ شور کیا گیا، جی مذہب کے نام پہ یہ کیا گیا، مذہب کے نام پہ یہ کیا گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر فتنہ فساد یا قانون کو ہاتھ میں لینا صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوا، بلکہ آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ فساد، سب سے زیادہ قتل و غارت لبرلز نے کی ہے، اہل سیاست نے کی ہے، پارٹی بازی نے کی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں نے کی ہے، جن میں سے وہ کوئی بھی اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ یا اسلامی سیاسی نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر کشت و خون کے کون سے بازار گرم ہوئے، ان میں کہاں مذہب تھا، کہاں اسلام کا نام لے کر ایم کیو ایم اور پٹھان اے این پی کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، گلے کاٹ رہے تھے اور بوری بند لاشیں مل رہی تھی، اس میں اسلام کا نظریہ کہاں تھا؟
پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر جنرل کے جھنڈے کے نیچے وکلاء تحریک کے سامنے 12 مئی کا واقعہ پیش آیا، سینکڑوں لاشیں گری۔ کون سے اسلام کا نمائندے تھے جو اس وقت لاشیں گرا رہے تھے؟ پاکستان کے اندر، اسی پاکستان کے اندر راؤ انوار نے، جو ایک سیاسی جماعت کا کارندہ بن کے سامنے آیا، اس نے کتنی ہی لاشیں گرائی ہیں۔ وہ ایک محسود لڑکا جو سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور تھا، اس کو قتل کیا گیا۔ 2016 یا 17 کا واقعہ ہے، راؤ انوار کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ اور یہ ایک قتل نہیں، اس شخص نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے قانون کا نمائندہ ہو کر ایک بڑے عہدے پہ فائز ہو کے سینکڑوں لاشیں اپنے ہاتھ سے گرائی ہیں۔ کون سا اسلام تھا وہاں پہ؟ کیا پاکستان کے اندر صرف اور صرف قتل و غارت کی وجہ صرف اور صرف اسلام ہے یا مذہبی لوگ ہیں؟ جاؤ، اگر آپ کو اس پہ بھی نہیں آتی، میں تو کہتا ہوں مسلمان بھی نہیں، پاکستان میں تو کافر بھی آئے اور لاشیں گرا کے چلے گئے۔ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کو کون نہیں جانتا؟ اس نے 2 پاکستان کے شہریوں کو قتل کیا، اپنی گاڑی کے نیچے روندا۔ ایک کی بیوی پاگل ہو گئی، دماغی توازن کھو بیٹھی۔ آپ کے اسی کیانی صاحب، آپ کی آرمی اسٹیبلشمنٹ، اس نے ان کو دیت کا اسلامی قانون جو اس پہ لاگو بھی نہیں ہوتا تھا، وہ لاگو کر کے اس بندے کو، اس امریکی شہری کو یہاں سے واپس بھیجا۔ وہاں پر کون سا اسلام تھا جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا؟ پھر پاکستان کے اندر ساہیوال کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ کون سی مذہبی جماعت تھی جو قتل کروا رہی تھی؟ کون سے عوام الناس اور کون سا عوام کا ہجوم تھا جس نے ایک فیملی کے افراد کو قتل کر دیا؟ بچی کو بھی نہیں چھوڑا، 13 سال کی عورت کو قتل کیا، اس کے شوہر کو قتل کیا، ان کی معصوم بیٹی کو قتل کیا، اور ایک اور شخص کو قتل کیا۔ کہا جی دہشت گردی ہے، بعد میں دہشت گردی نکلی کوئی نہیں، اس حکومت کے دور اقتدار میں کون سا مذہب تھا پیچھے؟ ساہیوال کا واقعہ آپ کی پولیس نے کیا ہے، آپ کی ایجنسیوں نے کیا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، کون سا مذہب تھا پیچھے؟ یہ سیالکوٹ کے اندر اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، 2 سگے بھائیوں کو چوری اور ڈکیتی کا الزام لگا کے ایک اسی طرح کے ہجوم نے، مشتعل، جاہل اور جڈ قسم کے ہجوم نے ان کو باندھ کے قتل کر دیا تھا، ڈنڈے مار مار کے ان کو قتل کر دیا تھا، بے ایمانہ قتل ہوا تھا۔ مجھے بتائیں وہاں پر کون سا اسلام یا کون سا ناموس رسالت کا پہرا دیتے ہوئے لوگوں نے قتل کیا تھا؟ لوگوں کے ذاتی مقاصد۔ یہاں پر روزانہ گینگ وار ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ ایک شہر میں، ایک علاقے کے اندر، ایک بستی کے اندر 2 مختلف محارب گروپ موجود ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کے 10 بندے مارے ہوئے، انہوں نے 5 بندے مارے ہوئے، انہوں نے 20 مار دیے، پھر انہوں نے کہیں جگہ پر ایمبوش لگا کے اور مار دیے۔ یہ روز نہیں ہوتا؟ تو اس کے پیچھے کمزوری کیا اسلام کی کمزوری ہے، یا اس کا مسئلہ 295C کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں؟ یہ جن لوگوں کو میں ایڈریس کر رہا ہوں ان کو معلوم ہے، اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کے واقعات کے بعد ہمارا لبرل میڈیا، لبرل دانشور سب سے پہلے 295C پہ چڑھ دوڑیں گے۔ یہ قانون ختم ہونا چاہیے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سرکارون تو قتل کے قانون کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے، قصاص کے قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دیت کے قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دیوانی قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سارے قانون ختم کر دو پاکستان سے، کیونکہ جس قانون کو عوام غلط استعمال کرے، آپ کی منطق یہ کہتی ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کے سارے قوانین کو غلط استعمال عوام نہیں، میں نے اب تک جو مثالیں دی اس میں عوام نہیں، اس میں پولیس غلط استعمال کر رہی ہے، ایجنسیاں غلط استعمال کر رہی ہیں، اس میں قانون کے کارندے غلط استعمال کر رہے ہیں،
اس میں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے غلط استعمال کر رہے ہیں. ابھی کل سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لگا ہوا ہے جو سندھ کے اندر بہت مقبول ہے اور سندھ کو وہ اپنے مائی باپ کا گھر ہی سمجھتی ہے. وہ جماعت وہ جا رہے ہیں راستے کے اندر پولیس والا ان کو روکتا ہے. آپ نے بھی شاید فیس بک پہ دیکھا ہو. وہ جا رہے ہیں اپنے کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ. وہ ایک بندے کو روکتا ہے پولیس والا, اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. وہ نوجوان وہ مسٹنڈے اس پولیس والے کو جس نے وردی پہنی ہوئی ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کے سامنے ہوائی فائر کرتا ہے پسٹل سے, پوری میگزین خالی کرتا ہے. مجھے بتائیں کون سا قانون کی صرف قانون کو توڑنے والا پیچھے کسی کا تعلق صرف اسلام کے نظریے سے قانون توڑا جا رہا ہے. یہ کون سی منطق بنا لی ہے؟ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اصل میں ریاست کمزور ہے, ریاست بانج ہے, ریاست قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں ناکام ہے. ریاست یا تو مغرب کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے, یہاں کے عدلیہ کے جج وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, اسلام کے ساتھ ان کے دل کے اندر بغض موجود ہوتا ہے, یہاں پہ آ کے فیصلے کرتے ہیں تو رشوت کھاتے ہیں. ہم سے کیا چھپی ہے؟ ہم نے بھی کوئلوں کی دلالی کے اندر ہاتھ کالے کیے ہیں اور جج خود نہیں بکتا. ایسے واقعات ہم اپنے ذاتی واقعات بتا سکتے ہیں جس میں ہمارے اور ایسے واقعے کے درمیان ایک راوی ہوگا. جج خود نہیں بکتا, جج سودا کرتا ہے تو اپنی بیوی کو سامنے کرتا ہے, وہ ریٹ طے کرتی ہے. ہمارے سامنے موجود ہے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. پاکستان کا یہ جو 10 سال کے بعد ایک فگر جاری ہوتا ہے, پاکستان کے ادارے جو سب سے زیادہ کرپٹ ہیں ان میں ٹاپ پہ پاکستان کے 2 ادارے آئے ہیں. 2 ادارے جن دونوں کا تعلق, ایک کا تعلق قانون نافذ کروانے سے ہے اور ایک کا تعلق قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پہ ہے. ٹاپ پہ جو 2 ادارے پاکستان کے سب سے زیادہ کرپٹ آئے ہیں عالمی فگرز کے مطابق, اس میں پہلے نمبر پہ پولیس آتی ہے, دوسرے نمبر پہ عدلیہ آتی ہے. کر لو گل. پھر کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. بیماری جو ناسور بن چکی ہے اس کو کاٹ کے پھینکیں گے نہیں, کینسر تو سارا جسم تباہ ہوگا نا. کینسر کا علاج نہیں ہو بھائی, کیمیو تھراپی کرنی پڑے گی. عدلیہ کی کیمیو تھراپی کی ضرورت ہے, اس کو شعائیں لگانے کی ضرورت ہے, ان کو سزائیں دینے کی ضرورت ہے. سیاست میں یہ کود رہے ہیں, لوگوں کے نجی معاملات میں یہ کود رہے ہیں, بلڈنگیں یہ گروا رہے ہیں, اور کام ہی کوئی نہیں رہ گیا انہوں. آپ تو انہیں عدالت لا دو. میں بڑا خوش ہونا ہے اس گل, میرے تو انہیں عدالت لا دو. میں نے ایسی تیسی پھیرا جا کے تماشا بنایا ہوا انہوں نے یار. ہر بندے پہ توہین عدالت, اور جو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. انسانیت کا پاکستان کے اندر, یہ میں اپنا ذاتی واقعہ بیان کر رہا ہوں. میرے جتنے بھی شاگرد ہیں جاننے والے, میں یورپ کے اور مغرب کے ممالک کے اندر لوگوں کو رہنے کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتا, بلکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے. مجھ سے جس نے بھی دعا کی ہے, میرے بھائی ہیں سلیمان, تو انہوں نے کہا جی اٹلی جانا چاہتے ہیں جی. گھر والے نے کہا دعا کر, مدرسے پڑھتا تھا. میں کہا میں یہ جکما ہوتے کدی دعا نہیں کی تھی, نہیں لگا ویزا الحمدللہ ادھر اٹلی دا, اللہ دا شکر ہے. انہوں نے کہا میں کہا جی میں بدعا بھی نہیں کروں گا, دعا بھی نہیں کروں گا. میں لوگوں کو قائل کرتا ہوں وہ یار پاکستان میں آؤ, اے ساڈے وڈیاں نے پاکستان اس وقت نہیں سی بنا رہے, تسی اپنے بچے انگریزاں نو ویچنے نے. واللہ جب اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں نا تو ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں. ایسی کس پاکستان میں لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ واپس آؤ؟ کس پاکستان میں ہم بلا رہے ہیں لوگوں کو؟ میں یہ افغانستان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, کابل کا. میرے ایک استاد ہیں ادھر رہتے ہیں, پرسوں میری ان سے بات ہوئی ہے. وہ سلفی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا استاد جی کیا حالات ہیں پگڑی والے بدماشوں کے آنے کے بعد؟ انہوں نے کہا بھائی جب سے آئے ہیں میں نے کسی مسجد کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھی ہے, گھر میں چھپ کے نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا 2 نمازیں جمع کر کے پڑھتا ہوں. اور ہر پوسٹ پہ روکتے ہیں, ہمیں یہی شک رہتا ہے کہ داعش کا ٹھپا لگا کے ہمیں کہیں پار نہ کر دیں. وہ جو اسلامی نظام لے کے آ رہے تھے, میں سرحد سے باہر لے کے نہیں جانا چاہتا, لیکن میں مذہبی جنونیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے لیڈروں کے نعروں کے اوپر نہ بکو.
قرآن و سنت کو پڑھو، نبی پاک کی سیرت کو پڑھو۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اس تمہید کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے۔ ہاں وہ آدھی بات رہ گئی، تو میں نے کہا استاد جی کیا کہتے ہیں؟ استاد جی نے کہا یار امن کی جگہ یہی ملتی ہے۔ میں نے ان کو کہا پاکستان میں آ جائیں، کہتے پاکستان پرمٹ نہیں دے گا، ورک پرمٹ نہیں دے گا، اور 1 مہینے کا ویزا، بار بار جاؤ، ترخم وغیرہ۔ تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں یار یہود و نصارہ کے پاس ہی جا کے امن مل سکتا ہے، انہی کے پاس جانا بہتر رہے گا۔ ہم اس اسلام سے اور اس سے تنگ رہے کہ ہم اپنی رفع الیدین کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور میں کیپٹل سٹی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جہاں پر ہم نے بڑا نعرے لگا کے اسلام لے کے آئے۔ اسلام کا تماشا نہیں بنا دیا ہم لوگوں نے۔ ایسے اسلام سے تو یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور اقبال کا اور ایک شعر ہے، اس کا مجھے پورا مصرع بھی یاد نہیں ہے، اس نے بس اس کے لفظ اتنے ہیں کہ ملا کا کام کیا ہے، فساد فی سبیل اللہ، بس یہی کام ہے، بس رہ گیا۔ اور یہ بات سچی ہو رہی ہے، اور اس میں جو معتبر معزز سنجیدہ قسم کے علماء ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں آپ کی جذباتی اور غیر تعقل پسند تقریروں سے۔ قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جاؤ یہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، جو ایک جان کو ناحق قتل کرے۔ قرآن مجید نے مسلمان نہیں کہا کہ ایک مسلمان یا مومن کو ناحق قتل کرے، فرمایا من قتل نفسا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، بغیر نفس، قصاص کے بغیر، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرتے ہوئے، فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسا ظالم شخص ہے، اس نے ایک جان کو نہیں، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، یہ پوری انسانیت کے قاتل ہیں۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ احکام ہمارے قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ کسی دنیا کی سائنس کی کتاب کے اندر یہ اخلاقیات نہیں ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں، ہم اپنے لیڈروں کی بات کو دلیل مانتے ہیں، قرآن کو دلیل نہیں مانتے عملی طور پر۔ ویسے تو ظاہر ہے سارے مسلمان قرآن کو ہی مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ ایک انسان کو جو قتل کرے، ایک انسان کو، ساری انسانیت کا قتل ہے، تو لوگوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر اس میں ایک اور بات آ جائے گی، جدو تسی اپنے بچیاں نو PUBG گیم کھڈوانی ہے، تو پتہ نہیں وہ اندر تواڈے بچیاں نو کنا پاگل تے دماغی توازن تواڈا خراب کیتا جا رہا ہے۔ یہ گیمیں بچے کو اتنا بلڈ شیڈ، وہ روزانہ بندے لے کے روزانہ کے 4-5 ہزار بندے پھڑکاتا ہے اپنی گیم کے اندر، اس کے مائنڈ سیٹ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ وہ جو ایک بچہ نا، ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، قربانی کے اوپر ہم جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو بچے رون لا پہنتے ہیں، یہ واقعی کار دیکھے نا کہ نہیں ابا جی نہیں ذبح کرنا، مرغی کو ذبح نہیں کرنے دیتے، بچے دا دل چڑی یار نرم ہوتا ہے۔ لیکن جب بچہ روزانہ خون پہ خون کیے جا رہا ہے گیم کے اندر، ہر وقت بلڈ شیڈ دیکھ رہا ہے، اس بچے کے ذہن سے انسانیت کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گیم اس کو سکھا رہی ہے، اس کو کرمنل بنا رہی ہے۔ وہ بچہ کرائم کرنا یا کسی کا خون کرنا جب گیم میں سیکھ جائے گا، اس کی مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے گی، اس کو انسانیت کا حرمت، اور وہ جو چڑی کو دیکھ کر یا بکری کو دیکھ کر ذبح ہوا تھے نہیں دیکھ سکتا تھا نا، وہ روزانہ 5000 بندہ مارتا ہے اس کے اندر، بے شک گیم کے اندر مارتا ہے۔ وہ جب بڑا ہوگا تو کسی کو مارنا اس کے لیے کام نہیں ہوگا، اس کو کیا ہے، اس کو گیم نے سکھا دی، یہ کوئی چیز نہیں۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ذمیوں کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں۔ ذمی کون ہے؟ جو مسلمان ریاست کے اندر معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہیں، غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہیں، جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، یا کسی بھی معاہدے کے ساتھ اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی جان، مال، عزت کی محافظ اسلامی ریاست ہے۔ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی محافظ اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست کے تابع تمام مسلمان ان کے محافظ ہیں، تمام مسلمان ان کے محافظ ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قتل مواحدا لم یرح رائحۃ الجنہ، اتنی بڑی وعید، وَإِنَّ رِیحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِیرَةِ 40 عَامًا۔ لوگوں، من قتل مواحدا، جو کسی ذمی کو، جو معاہدے کے ساتھ غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ رہا ہو، جو اس کو قتل کرے، پیغمبر نے فرمایا یہ ایسا ظالم شخص ہے، ایسا غازی ہے، آپ کی زبان میں ایسا شخص ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، کسی ذمی اور غیر مسلم معاہد کو قتل کرنے والا جو اسلامی ریاست میں رہ رہا ہو، یہ قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی اس کی ناک کو نہیں پہنچے گی۔ اور جنت کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ ایک روایت میں ہے جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت دور سے آئے گی، اور اس روایت کے اندر ہے وَإِنَّ رِیحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِیرَةِ 40 عَامًا۔ کسی معاہد ذمی کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ پیارے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگوں جان لو جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دور سے محسوس کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ یہ کسی معاہد اور ذمی کو قتل کرنے والا جنت سے 40 سال مسافت سے بھی دور ہوگا، کیونکہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آئے گی۔ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گارنٹی دی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر۔ ایک اور بات ہے، ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ کوشش کی ہے، جو ساتھی سنتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے، میں ایک طالب علم ہوں، کوئی بڑے کبار علماء کے میں سے نہیں ہوں، لیکن میں نے جتنا 7-8 سال کے اندر، یا جب سے میں نے خطابت شروع کی ہے قصور کے اندر بھی یہاں بھی، میں نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ میں نے لوگوں کو کبھی بھی اشتعال نہیں دلایا، اور ہمارے کبار علماء اساتذہ جن سے ہم نے سیکھا ہے ان کا بھی یہی مزاج تھا، ان سے بھی ہم نے یہی سیکھا ہے۔ لیکن ایک بات ہے یار، آپ نہ دو چیزوں کو نہ فرق کر لو خدا کے لیے۔ میں علماء کرام سے بھی کہہ رہا ہوں اور مذہبی جماعتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جا کر یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے اندر کسی گستاخ کو اس طرح قتل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آپ کے زمانہ مبارک کے اندر آپ باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں بھی یہی دلائل دیتا ہوں، لیکن لوگوں کو نا دو عکس دکھائیں، ایک مکہ دور کا عکس ہے اور ایک مدنی دور کا عکس ہے۔ فرق کیا ہے؟ کیا مکہ میں آپ پر جان نچھاور کرنے والا ایک بھی مسلمان غازی نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا صدیق اکبر بلال حبشی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر ابن خطاب مکی دور میں مسلمان ہو گئے، جیسے سیدنا عثمان ابن عفان اور دوسرے صحابہ، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ، عشرہ مبشرہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام، ایسے ایسے جری اور دلیر اور بہادر مکی دور کے مسلمان، ابو جہل نے، کبھی ابو لہب نے، کبھی عقبہ بن ابی معیط نے، کبھی کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہے، نعوذ باللہ، گستاخی بھی کی ہے، آپ کو پتھر بھی مارے ہیں، آپ کو ایذا بھی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں کیسے یہ واقعہ بیان کرتا، بندہ کہتا ہے بندے کا سینہ پھٹ جائے، دل پھٹ جائے، بندہ کیسے ان چیزوں کو بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہنڈیا پکاتے ہیں گھر کے اندر، اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے اندر آ کے عقبہ بن ابی معیط جیسے ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر گندگی اور نجاست ڈال کے چلے جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو جا کے گند کی ڈیڑھی پھینکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ لوگوں میرے دین کا نہیں تو میرے پڑوس کا تو لحاظ کرو، ایسے پڑوسی تو نہیں ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر سجدے کے اندر سر کو رکھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اطہر پر اونٹ کی گندی جیلی اور روجڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس کو اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ان کی تعداد کو گن لے، یا اللہ ان کو شمار کر لے، اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان کو پکڑ لے، نام لے کے ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکی دور کے اندر کوئی اقدام کیوں نہیں کیا، اور اپنے صحابہ میں سے کسی کو اقدام کرنے کا کیوں نہیں کہا؟ سوچئے اور پورا سوچئے۔ اور مدنی دور کے اندر کعب ابن اشرف ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث ہے،
اس نے لونڈیاں رکھی تھی، حجب کرتی تھی، رسول اللہ کی توہین اور گستاخی کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور میں آپ کی توہین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو ایذا دی جاتی ہے۔ آپ نہ کوئی خود اقدام کرتے ہیں، نہ اقدام کرنے کا صحابہ کو حکم دیتے ہیں۔ لیکن وہی مدنی دور آتا ہے، ریاست اسلامی بنتی ہے۔ جب ریاست بنتی ہے، حکومت بنتی ہے، زمام اقتدار آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، پھر کعب ابن اشرف بہت بڑا سردار ہے یہودیوں کا، وہ گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لکعب ابن الاشرف، کعب ابن اشرف کو کون تمام کرے گا؟ محمد ابن مسلمہ اور دوسرے صحابہ جاتے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ جا کے اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا فقد آذ اللہ و رسولہ، یہ کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ اس کا جرم کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، نعوذ باللہ، توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا، لونڈیوں سے کرواتا تھا شیروں کی زبان کے اندر۔ ابو رافع یہودی، اس کے طرف رسول اللہ نے عبداللہ ابن عتیق کی قیادت کے اندر 10 صحابہ کا ایک قافلہ بھیجا، فدائی کار کروائی، اس کو رات کے اندھیرے کے اندر اس کو قتل کیا گیا۔ کب کیا؟ مکی دور میں؟ نہیں، فرق کر لیں، مکی دور میں آپ کا رویہ کیا تھا اور ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام مدنی دور کے اندر آئے ہیں، پھر جس نے کی ہے وہ بچا نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ خود معاف کر دیں تو الگ بات ہے، اور وہ بھی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اور اس میں ہدایت ہوئی بھی ہے۔ کئی ایسے واقعات آئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی کہ میرے باپ جو ہے وہ آپ کے دشمن ہیں، تو میں ان کا کام تمام کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ پھر وہ ابو قحافہ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد گرامی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، تو اللہ کی اس میں حکمتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا رکھا تھا، تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ پھر مکہ فتح کیا۔ اس بات کو سمجھیں، ہمارے بہت سارے یوٹیوبرز بھی اس والے سے نا امام ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ اس نے کہا جی ابن تیمیہ دہشت گردی کروا دی، فلاں کر دی، جی یہ گستاخ رسول کی سزا کے اوپر اس نے کتاب لکھی، فلاں مولانا وحید الدین خان صاحب کو پڑھے، اس نے اس کے بارے میں کتاب لکھی 185 صفحے کی، یہ کر دی، وہ کر دی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے، کہتے وہ کانٹیکسٹ ہی اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، یہ دوسری تیسری چوتھی کی اردو کی کتاب کے اندر، اسلامیات کے اندر آپ نے واقعات پڑھے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، بچے کو یہ لفظ یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سب کو معافی ہے، آج سب کو معافی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے معافی ہے، گھر کا دروازہ بند کر لے معافی ہے، بیت اللہ میں چلا جائے معافی ہے، ہمارے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو معافی ہے، عورتوں بچوں کو تو ویسے ہی اسلام نے نہیں چھیڑنا ہے، ہر ایک کو معافی ہے۔ اچھا، کچھ بندوں کا نام لے کے کہا ان کو معافی نہیں ہے، ان میں سے بھی کچھ بھاگ گئے، جن میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے، انہوں نے بھی آ کے معافی مانگ دی، ان کو بھی معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے، ان نے بھی اسلام لائے، بعد میں اسلام سے ارتداد کر دیا، نبی پاک نے ان کو بھی معافی نہیں ہے۔ لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو پناہ دی، نبی پاک کے سامنے آئے، 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی اتنا سیانہ بندہ رشید نہیں تھا کہ جب میں اس کی امان قبول نہیں کرتا کوئی اس کا قتل کر دیتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی جو ہے وہ آنکھ کے اشارے کی بھی خیانت نہیں کر سکتا، تو میں آنکھ کے اشارے کی بھی خیانت کیسے کر سکتا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اس کو بھی امان دی، اس کی توبہ قبول کی، اسلام نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے حلقہ میں شامل کیا۔ لیکن ایک بندہ صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے پاس کھڑے تھے، کچھ سوار آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عبداللہ ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن خطل ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے، جو کعبہ میں چلا جائے اس کو معافی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کعبہ کے پردے میں چمٹا ہوا، لپٹا ہوا، پناہ لیے ہوئے کعبہ کے پردے کے اندر، غلاف کعبہ کے اندر، یا رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اقتلوا ھذا عبداللہ ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، آپ نے فرمایا اقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن خطل کا واقعہ ہے۔ جب سارے مکہ والوں کو معافی ہے تو عبداللہ ابن خطل کو معافی کیوں نہیں ہے؟ یہ یوٹیوبر بھی جواب دیں اور دوسرے لوگ بھی جواب دیں۔
جو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اس بات کا جواب دیں، ہمیں منطقی جواب دیں، پھکی والا جواب دیں، پھکی دیں ہمیں کہ کیا وجہ ہے کہ سارے مکہ والوں کو معافی ہے، ابو سفیان جس نے ہر جنگ لڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معافی ہے، ایک عبداللہ ابن قتل کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے اس کو معافی نہیں ہے. کیا وجہ ہے یار؟ کوئی منطق ہے؟ سب کو معافی ہے، سب نے قتل بھی کیے ہوئے تھے، ایذائیں بھی دی ہوئی تھی، تکلیفیں بھی دی ہوئی تھیں، مسلمانوں کو شہید بھی کیا ہوا تھا، گھروں سے نکالا بھی ہوا تھا، سب کو معاف کر دیا مکہ والوں کو. عبداللہ ابن قتل کو معاف نہیں کیا، تو وہ جب سب کو معاف کیا تو اس کو بھی معاف کر دیتے نا. اس کی وجہ یہ تھی اس نے لونڈیاں رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. بھائی پورا سوچو، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں، امت کا اجماع ہے اس بات پر. قرآن و سنت کے فیصلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 295 بالکل پاکستان کے آئین کے اندر 100% درست قانون ہے، اس کے اندر کوئی کجی اور کمی موجود نہیں ہے. رہی بات کہ قانون کون نافذ کرے گا، یہ ہماری تربیت بھی ہے، اسلام کی تربیت بھی ہے، اور ہر آئینی اور دستوری اسلام معاشرے کے اندر چاہے وہ غیر اسلامی بھی ہو اس کی تربیت ہے کہ کوئی عوام الناس کسی بھی قانون کو خود نافذ کرنے کا اختیار رکھتے نہیں. میں مثالیں دیتا ہوں ان مذہبی جماعتوں کو بھی، آپ کو بھی، اور بات کو ختم کرتے ہیں. اسلام نے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. کوئی کسی کو نہ قتل کر دے، قاتل کو اسلام کے اندر قتل کیا جائے گا، قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اللہ کے معاف کیا جائے، پھر دیت دے دیا. مجھے بتائیں یہ تمام لوگ جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اور جو ماورائے عدالت قتل کرنے والوں کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں اور ان کے نام پہ جماعتیں بناتے ہیں، آج تک آپ نے کسی عام قاتل کو اپنے ہاتھ سے قصاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا یہ فیصلہ آپ نے خود نافذ کیا ہے؟ کہیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عدالتوں کا کام ہے. آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا. اسلام کے اندر اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اسلام کہتا ہے اس کو رجم کیا جائے گا. آج تک آپ نے کسی کو رجم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رجم کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے. چور اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، سارے مانتے ہیں. قرآن مجید سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو. یہ تو حدیث بھی نہیں ہے نا کہ غامدی صاحب کے پیٹ کے اندر مروڑ پڑ جائے، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. تو قرآن کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے. یہی کہہ سکتے ہیں یہ 200 سال کے لیے تھا، بعد میں ختم ہو گیا. وہ پھر غامدی صاحب کو اپنے اوپر ایک وحی کا جو ہے نا کلیم کرنا پڑے گا کہ بعد میں مجھے وحی آئی ہے نعوذ باللہ کہ 200 سال کے بعد یہ حکم اللہ نے قطع ید کا ختم کر دی. چلو یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو اس میں ان کے لیے بھی پھکی ہے. تو ہاتھ کاٹ دو چور کا. کیا چور کا ہاتھ کون کاٹے گا؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے چوری ہوتے دیکھی. چور نے ربع دینار سے زیادہ قیمت کی چوری کی، ہرس سے چوری کی، گواہ ہو گئے، شہادت ہو گئی. قتل کون کرے گا؟ نہ مفتی، نہ شیخ الحدیث، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی پارٹی اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. ہاتھ کون کاٹے گا؟ قاضی کاٹے گا، عدالت کاٹے گی، حاکم کاٹے گا. ہمارا یہ دائرہ اختیار ہے. نبی پاک کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ قتل. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پر گستاخی ثابت کرنے کے لیے اسلام کے قانون شہادت کو اور پاکستان کے آئین کے مطابق اس کو عدالت کے کٹگرے کے اندر لے کے جایا جائے گا، کٹہرے کے اندر لے کے جایا جائے گا. عوام اپنی مرضی سے اسلام کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی نافذ نہیں کر سکتی. اس کے اوپر امت کا اجماع ہے. ابن رشد نے اجماع نقل کیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، خلیفہ راشد کا یہ قول موجود ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا 4 کام حاکم وقت کر سکتا ہے. کون کون سے؟ زکوٰۃ اکٹھی کرنا، ٹھیک ہے. دوسری بات حد لگانا. حد لگانا یہ حاکم وقت کا کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، حاکم وقت کا کام ہے. لہٰذا ہم یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو قرآن و سنت کے موافق ہے وہ قانون غلط نہیں ہے. 295 بھی غلط نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس کا استعمال غلط ہوتا ہے، تو بھائی استعمال غلط ہوتا ہے تو آپ تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟
آپ لاکھوں اور کروڑوں روپے کی ملاعات کس چیز کی لے رہے ہیں؟ آپ ظالم کا ہاتھ پکڑیں. جتنے واقعات میں نے گنوائے آپ ان سب ظالموں کا ہاتھ پکڑیں. آپ کی پولیس، آپ کی عدلیہ، آپ کی ایجنسیاں یہ آپس میں سیاست کھیڑنا ذرا اس کو چھوڑیں. تو جس نے بھی قانون ہاتھ میں لیا اس کو پکڑیں. وہ کسی وزیر نے لیا، اس کے بیٹے نے لیا، سیاسی جماعت نے لیا، مذہبی جماعت نے لیا. اسلام بالکل اس بات پہ کلیئر ہے، کوئی اسلام کو شک نہیں ہے. مکی دور کے اندر ریاست نہیں تھی، حاکم اسلامی نہیں تھا، اس وقت ہمارے پاس میں زمام اقتدار نہیں تھی، ہم نے کوئی حد جاری نہیں کی چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم تھا. لیکن جب ریاست آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستی قوانین اور آئین اور قرآن و سنت کے مطابق حدود جاری کی ہیں، پھر خلفائے راشدین نے کی ہیں، اسلامی سلاطین نے کی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی اقتدار ہے، نہ ہم حکمران ہیں، نہ ہم قاضی ہیں، نہ ہم جج ہیں، نہ ہم وکیل ہیں. ہمیں کوئی اختیار نہیں. ہمارے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی کرے تو ہم اس کو عدالت کے پاس ہی لے کے جائیں گے. اسی طرح کوئی اسلام کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بےہودہ گوئی کرتا ہے تو پہلے اس قانون کو آپ سنٹنتن کریں، اس کو زیادہ مضبوط کریں، اور مجرموں کو بھگائیں نہیں پاکستان سے. یہ بھی ایک بات ہے، مجرموں کو بھگائیں نہیں، ان کو سزائیں دیں. اور عوام کو ہم یہ کہتے ہیں، ہماری یہ تربیت ہے، کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو آپ نے کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرنی. اور جہاں تک سیال کوٹ کا واقعہ ہے، ابھی تک کی جو ہمارے پاس رپورٹس پہنچتی ہیں میڈیا کے ذریعے یا ذمہ داران کے ذریعے، تو اس شخص پر تو یہ جرم ثابت بھی نہیں ہوا تھا. اس شخص پر تو یہ جرم ثابت بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کوئی ایسا کیا ہے. ہاں اس سے ایک حرکت ہوئی، لیکن کیا معلوم ہے کہ اس کو وہ زبان پڑھنی آتی تھی، اس کو پتا تھا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، یا اس کا اسلام کے اندر اس کی کیا اقدار ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور حدود کے بارے میں ایک قانون ہے اسلام کے اندر، شبہات کی وجہ سے حد جو ہے وہ روک دی جاتی ہے. شبہ پیدا ہو جائے نا کہاں تو وہیں پر حد روک دی جاتی. تو ایک بندے پر اتنے شبہات تھے، جب ایک ہجوم فیصلہ کرے گا، اور ہجوم بھی وہ جس کو سورہ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ پڑھنا نہ آتا ہو، اور وہ قاضی بن کے وہاں پر گستاخ رسول کو سزا دے رہا ہے، تو یہ کیسی باتیں ہیں؟ علم حاصل کریں اور قرآن و سنت کو لازم پکڑیں اور اپنی ریاست کے قانون کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ خود سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. النجم إذا غوى